السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، آج کی آئی آف دا ڈے میں ہمیں 4-5 بہت اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایمانیات میں سے ہے جس کا تعلق غیب پر ایمان سے ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا ایکسپینڈ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں، یحملون العرش ومن حولہ، یعنی کہ وہ جو کہ عرش کی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا وہ مشابہات میں سے ہے، اس لیے اس پہ ایکسپینڈ کرنا ضروری نہیں ہے کہ عرش کو اٹھانے کی کیا جو ہے وہ شکل ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ وہ 8 فرشتے جو روایت میں آتا ہے کہ جن کو اہم ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، تو اور اس کے ارد گرد والے بھی وہی ہیں جو کہ مقرب فرشتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس تسبیح کے بارے میں بھی مختلف روایات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو آپ ایک چیز کا احساس کریں کہ ہم دنیا میں یہاں پہ ہمارا کسی مجلس میں تذکرہ ہو جائے، ہم بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ غائبانہ اگر تذکرہ ہو رہا ہو، ہم وہاں موجود نہ ہوں اور لوگ ہمارے بارے میں اچھی بات کر رہے ہوں، اور اگر جتنی اونچی مجلس ہوتی ہے اتنا زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا کراچی چیمبر آف کامرس میں ذکر ہو رہا ہو اس کی پرفارمنس کا، تو وہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور کسی کا اگر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں، یا لیٹ سے کہ اگر اس کی کوئی سائنس کی مجلس میں ذکر ہو رہا ہے، یا اگر کوئی فار ایگزامپل اس کا صدر صاحب کے پاس تذکرہ ہو رہا ہے، یا گورنر صاحب کے پاس تذکرہ ہو رہا ہے، یا پرائم منسٹر آفس میں تذکرہ ہو رہا ہے، یا پھر فار ایگزامپل وائٹ ہاؤس میں تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہ پھولے نہیں سماتا، بہت زبردست سوچتے کہ بھائی میری سفارش ہو رہی ہے، کتنی اونچی سفارش میں لے کر کے آیا ہوں۔ تو یہ سوچیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کی سفارش وہاں ہو رہی ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے حالات سے وہ واقف ہیں، یعنی کہ دنیا میں جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے باقاعدہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ جو ہے جب دنیا سے جائیں گے تو ان کا سلام کر کے جو ہے نا وہ استقبال کیا جائے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنت میں داخلے کے لیے لوگ بے چین ہوں گے، فرشتے جو ہے نا کہ ان سے ملاقات کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ فرشتے نہ صرف یہ کہ انہیں پہچانتے ہوں گے، بلکہ فرشتے جو ہے نا کبھی کسی کسی کے لیے نزول بھی فرماتے ہیں تاکہ اس کو ڈھارس بن جائے موت سے پہلے کہ بھائی جو ہے وہ تم کو کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے، تم کو کوئی غم کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی جو ہے نا تمہارے لیے بہترین اجر ہے۔ تو یہ تو ہمیں ایک بات ثابت ہو گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا بات ہمیں اس میں ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہمیں اس طرح سے اپنا تذکرہ چاہیے فرشتوں کی مجلس میں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آسمان والے بھی ہمارے لیے جو ہے نا وہ دعائیں کریں، تو ہمیں جو ہے وہ رستہ اپنانا پڑے گا جو اس آیت میں بتایا گیا ہے، جو کہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو توبہ کر لی، جن نے غفلت کی زندگی سے پناہ مانگ لی، یعنی کہ جو غفلت کی زندگی سے توبہ کرے، جو بالکل آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے، اب اس نے کانشیس زندگی کی ابتدا کی جس کے اندر وہ اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی جان رہے، یہ ہے حقیقت میں توبہ۔ اور واتبعوا سبیلک، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا، تو پھر فرشتے جو ہے نا وہ اس کے لیے پھر دعائے خیر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور اس آیت میں ادب سکھایا گیا ہے کہ دعا کا ادب کیا ہے، کہ پہلے تو فرشتوں نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ تیری رحمت جو ہے کل شے پہ جو ہے نا وہ وسعت رکھتی ہے، وسعت کل شیء رحمہ۔ اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے نا وہ بات کی کہ جو کہنا چاہ رہے تھے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، کہ ان کو جو ہے وہ دوزخ کے عذاب سے بھی بچا دیں۔ تو اس طرح ہمیں بھی دعا کے ادب میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر اپنا مدعا ان کے سامنے رکھنا چاہیے، درود شریف بھی پڑھنی چاہیے، کہ تاکہ جو ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں یہ ساری غیب کی باتیں بتائیں اور جن کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، ہم ان کو بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی دعائے خیر کا قابل بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا تذکرہ آسمانوں میں فرمائے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہماری یہ چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے، اس میں ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ضرور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دربار ہے اور جو آسمان والے فرشتے ہیں وہ بھی اس مجلس کا ضرور ذکر کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی دعائے خیر کے قابل بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کو سب کو راہ حق پہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی زندگی کے اوپر لے کر کے آئے، غفلت کی زندگی سے دور فرمائے۔ آمین۔